اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کالے گورے ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے لمبے چوڑے ہونے کو نہیں دیکھتا، تمہارے اچھے خاندان اور بڑے قبیلے کو نہیں دیکھتا، تم سید زادے ہو یا خان زادے ہو یا امیر زادے ہو یا صاحب زادے ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اندر جو جذبہ ہے، دلوں کے اندر جو تڑپ ہے، تمہارے دلوں کی جمعیت کو دیکھتا ہے کہ کس جذبے و خلوص سے میرا یہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، تم نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہ کر لو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل کی ضرورت ہے۔ بقرہ عید میں تم قربانی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو نہ ہی قربانی کا یہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تو آپ کے دلوں کے جذبے کی ضرورت ہے کہ کس جذبے سے، کس نیت سے آپ قربانی کر رہے ہیں۔ اس لیے نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر عمل میں، ہر گوشے میں، جہاں جو جس شعبے میں ہے کام کر رہا ہے، زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، کام کرنے کا شعبہ ہو، کھیت کا شعبہ ہو، بزنس کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، کاشت کا شعبہ ہو، کسی بھی شعبے میں آدمی کام کرے، دکان ہو، حکمت ہو، ڈرائیوری ہو، دفتر زندگی ہو، آزادی کی زندگی ہو، اور اگر گھر والی زندگی ہو، بہرحال زندگی میں بھی جو بھی کام کرو اللہ کی رضا مقصود ہو اور نیت اللہ کے لیے ہو تو سارے کام عبادت ہو جائیں گے، سارے کام انسان کے عبادت بن جائیں گے، اور اگر یہ نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو العلیس، ان سے کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت اخلاصی آدمی کے اندر کیسے آتا ہے، کیسے آدمی کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کی مثال ہم کو دے کر سمجھائیں۔ تو بزرگ صاحب نے بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھیے، کوئی آدمی بکریاں چرانے والا ہو اور اپنے بھینس بکرے بیل جو بھی ہو ان کو لے کر جنگل چلا جائے اور ظہر کا وقت ہو جائے، چاروں طرف اس کے جانور ہیں، وضو کر کے لمبی لمبی نماز پڑھنے لگے، تو کیا اس کے خیال میں آتا ہے کہ جانور ہماری نماز دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے؟ نہیں آتا، اکیلا ہوتا ہے، یہ اس کی بھینس بکرے بیل وغیرہ سب چر رہے ہیں، اس کے خیال تک میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کوئی جانور اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہماری نیت ایسی ہو جائے کہ جیسے جانوروں کو دیکھ کر ہمارے خیال میں نہیں آتا کہ یہ ہماری تعریف کریں گے، تو لوگوں کے سامنے بھی ہم ایسے ہی ہو جائیں کہ لوگ دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے یا نہیں، اس کا خیال بھی نہ آئے، بلکہ ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہماری تعریف کرے گا۔ اگر یہ جذبہ ہو جائے، بس یہی اخلاص ہے۔ اس مثال سے اخلاص کا سمجھنا آسان ہے۔ جیسے بھینس چرانے والے کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ جانور ہم کو دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے، بس اگر یہی بات ہماری ہر جگہ ہو جائے، چاہے مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جنگل میں ہو، کھیت میں ہو، کہیں بھی ہم اللہ کی عبادت کریں، دل میں یہ بات نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے، تو بس یہ اخلاص ہے، اور اگر یہ بات ہے تو سب بیکار ہے۔ تو اس مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، آدمی بڑے سے بڑا عمل کرے، پوری زندگی آدمی عمل کرتا ہو، لیکن اس کی نیت خالص نہ ہو تو حساب گڑبڑ ہے اور اس کا وہ عمل بیکار ہے۔ آپ نے حضرت مجد دالف ثانی کا نام سنا ہوگا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حدیث کی باتیں لکھ رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لکھ رہا تھا، تو میرا قلم چلتے چلتے رک گیا۔ انہوں نے قلم کو ناخن سے صحیح کیا، قلم کی روشنائی ہاتھ پر لگ گئی، پھر لکھتے لکھتے انہیں حاجت کا تقاضا ہوا اور اس کو چھوڑ کر بیت الخلاء میں چلے گئے۔ بیت الخلاء میں جا کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ میں تو یہاں ناپاک جگہ پر آ گیا ہوں، یہ جو روشنائی ہاتھ پر لگی ہے اس روشنائی سے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہوں، اور یہ روشنائی یہاں گرے گی اور ناپاک ہوگی تو اس کے بے ادبی ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے تقاضے کو تھوڑا دبایا اور باہر آ گئے، صاف ستھری جگہ پر آ کر وہاں پانی سے ہاتھ کو دھویا،
دھونے کے بعد ہاتھ صاف کیے، پھر بیت الخلا گئے۔ فوراً انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ احمد سر ہندی جاؤ، آج ہم نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ نے میرے اس عمل سے مجھ کو بخشا ہے، 60-70 سال جو عبادت کی ہے اس پر نہیں بخشا، بلکہ اللہ نے اس عمل پر بخشا ہے جو روشنائی لگ گئی تھی، اس کی قدر کی، اس کو ناپاکی سے بچایا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے احمد، ہم نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔